بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم نکاح برکة ایسره مؤونہ وقال في موضع آخر اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جس میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی ضروریات کو لگا دیا ہے، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، ہر قسم کے انسانوں کے لیے ہر ضرورت کو لگا دیا ہے۔ جیسے کھانا پینا انسان کی ایک ضرورت ہے، کپڑا مکان انسان کی ایک ضرورت ہے، اسی طریقے پر نکاح ایک انسان کی سماجی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ میں ضروریات کو لگایا، اور ان ضروریات کو کیسے پورا کرنا اس کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن جب تک اس آدمی کو اس کام کے کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آپ نہیں سکھائیں گے، اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ میں ساری ضروریات کو لگایا، اب اس ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی سکھایا۔ اور نبی کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ مخلوق کو ایمان سکھاؤ، اور جو ضروریات ہم نے ان کی ذات میں لگا رکھی ہے ان ضروریات کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے وہ بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آنے کے بعد میں اپنے اقوال کے ذریعے امت کو سکھایا،
اپنی ضروریات کو کس انداز میں پورا کرنا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے لوگوں کو سکھلایا، اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پریکٹیکلی عملی طور پہ خود کر کے امت کو دکھلایا کہ یہ ضرورت کو اس انداز میں پورا کرنا ہے، اس ضرورت کو اس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ عملی طور پہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہم آزاد نہیں، اگر ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو ہمیں اپنے نبی کی ذات کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضیات پہ چلانے کے لیے اپنے بندوں کو شریعت عطا فرمائی، جس کو ہم دین کہتے ہیں، اور شریعت اس کی ایک خصوصیت ہے، دین کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیاوی امور میں شریعت کے مطابق چلتا ہے تو وہ دنیا کے امور دنیائی امور نہیں ہوتے، وہ دین بن جاتا ہے۔ یہ دین کی خصوصیت، کام دنیا کا کر رہے ہیں لیکن اس کو شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، تو شریعت یوں کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا دنیا نہیں ہے، یہ تیرا دین ہے۔ گویا شریعت ہمیں یوں کہہ رہی ہے کہ دنیا اور دین دونوں الگ الگ نہیں ہے، دنیا اور دین ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ جیسے ایک سکہ ہوتا ہے، اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، بس دنیا اور دین شریعت کے دو پہلو ہیں۔ اگر آدمی دنیا کے امور کو مرضیات ربانی کے مطابق اور احکام شریعہ کے مطابق اگر پورا کرتا ہے تو یہ دنیا کا امور دین بن جاتا ہے، اور العیاذ باللہ اگر کوئی آدمی دینی امور کو مرضیات ربانی اور احکام شریعہ کے خلاف اگر پورا کرتا ہے تو یہی دین والا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال سمجھاؤں، ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ بھوک لگی ہے کھانا کھائے گا، پیاس لگی ہے پانی پیے گا، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تھوڑا آرام کرے گا۔ یہ سارے امور دنیاوی امور ہے، ہمیں ضرورت ہے اس لیے اس کو اپنا رہے۔ اگر کوئی آدمی بھوک کے وقت میں کھانا کھا رہا ہے، پیاس کے وقت میں پانی پی رہا ہے اور تھکا ہارا ہے، آرام کر رہا ہے، اگر اس کو شریعت کے مطابق کرتا ہے تو یہی کھانا پینا سونا دنیا کا عمل نہیں ہے، دین کا عمل بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے، ضرورت ہے، ہاتھ میلے کچیلے ہوتے ہیں، دھونا ہے۔ روایت میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اس نیت سے کرے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، خدا پاک کی قسم روایتوں میں آتا ہے اللہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، رزق کی کمی کا مسئلہ ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم سب کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں،
لیکن کبھی استحضار نہیں کرتے، کبھی نیت نہیں کرتے. یہ فرق ہے دین اور دنیا کا. تو یہ میں بتانے جا رہا تھا کہ دنیا کے امور کو اگر دین کا کام سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے تو وہ دنیا کا کام نہیں ہے، وہ دین کا کام بن جاتا ہے. کام بھی ہو گیا، مفت میں ثواب بھی مل گیا. اور اگر ہم نے کوئی دین کا کام اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے تو وہ دین کا کام اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا میدان محشر میں. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یا کوئی دین کا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن نیت ہماری صحیح نہیں ہے، ریاکاری ہے، کسی کو دکھلانا ہے، یا لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے، لوگ بولے کتنا اچھا اللہ والا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یہ نیت ہے، یہ ہمارا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے مرضیات پہ چلانے کے لیے دین عطا فرمایا. اب آدمی اگر دنیا کے امور میں دین پہ چلتا ہے تو وہ دنیا کے امور دین بن جاتا ہے. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کو جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس کی طرف تھوڑا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح جو ہے ایک سماجی امر ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فطری طور پہ اس میں شہوت کو اللہ نے رکھا ہے، خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ نے رکھا ہے. نکاح ایک سماجی امور ہے. اگر بندہ اس نکاح کو اس نیت سے کرتا ہے کہ نبیوں کی سنت ہے، اور نکاح اس انداز میں کرتا ہے جس انداز میں حضور پاک علیہ السلام نے کیا ہے اور جس انداز میں اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہے، یہ سماجی امور اللہ کے نزدیک ایک بہت مقبول دین بن جاتا ہے. نکاح اس کے بہت ساری خصوصیات ہیں. آج ہمارے ذہنوں میں نکاح کا تصور ایک بہت بڑا تصور ہے. نکاح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شاندار عمل بنایا ہے، بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے. مثال کے طور پہ نکاح جو ہے، نکاح ایک جنتی عمل ہے، جنتی عمل ہے اور جنتیوں کا عمل ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں، جنتی عمل اور جنتیوں کا عمل. کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جتنے عبادتیں ہیں، موت کے بعد ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی. دنیا فنا ہو جائے گی، ساری عبادتیں خلاص. نماز بھی ختم، روزہ بھی ختم، حج بھی ختم، زکوٰۃ بھی ختم، ساری عبادتیں ختم. لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں جب تک رہے گا تب بھی وہ عبادت رہے گی، اور مرنے کے بعد جب جنت میں جائے گا وہاں بھی یہ عبادت رہے گی. گویا ایک دائمی عبادت ہے. اور جنتیوں کی عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس جنتی کو جب جنت میں داخل کریں گے 70,000 حوروں سے اس کا نکاح کروائیں گے. آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا یا آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جنت میں کوئی اور عمل ہے سوائے نکاح کے. بہرحال پہلی خصوصیت نکاح کی کہ یہ جنتی عمل ہے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نکاح جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے، شادی ہمارے ذہنوں میں جو غلط تصور بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتنا اونچا عمل ہے. دوسری خصوصیت تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. روایتوں میں آتا ہے جب تک آدمی نکاح نہیں کرتا اس کا ایمان آدھا ہوتا ہے، نصف ایمان ہے، اور جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. میں نے ابھی ایک حدیث پاک پڑھ کے آپ کو سنائی تھی، اذا تزوج العبد استکمل نصف الایمان.
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي دِينِ الْبَاقِي فِي نِصْفِ الْبَاقِي. تو گویا نکاح کرنے سے آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تیسری خصوصیت، نکاح سے تکمیل شہوت پوری ہوتی ہے، تکمیل شہوت کا ذریعہ ہے. اگر یہ نکاح نہیں ہوتا، ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اپنی شہوت کو تو ہم پورا کرنے ہی والے تھے، حرام کاری میں مبتلا ہوتے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر شہوت کو فطرتاً ڈال دیا ہے. انسان اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں منہ مارتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نکاح جیسا معظم عبادت عطا فرمائی کہ آدمی نکاح کر لے وے اور اپنی شہوت کو حلال طریقے سے پورا کر لے وے. چوتھی خصوصیت، محبت کا ذریعہ ہے. نکاح ایک محبت کا ذریعہ ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم سارے اسی سماج میں رہ رہے ہیں. نکاح سے پہلے میاں بیوی دونوں اجنبی تھے، آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں تھا، دونوں خاندان والے الگ تھے. جیسے نکاح کا عمل وجود میں آیا، میاں بیوی کے درمیان میں اللہ ایسی محبت کو ڈال دیتا ہے کہ ایسی محبت کسی اور عمل سے زندہ نہیں ہوتی. ہم سب کو تجربہ ہے. اتنی زیادہ محبت جو اللہ نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان میں ڈالتا ہے، ایسی محبت کسی اور عمل کے ذریعے زندہ نہیں ہو سکتی. پانچویں خصوصیت، حصول اولاد کا حلال ذریعہ ہے. حصول اولاد کا حلال ذریعہ. اگر یہ نکاح کا عمل نہ ہوتا، آدمی اپنی خواہشات کو پورا کرتا، جس کے نتیجے میں حرام اولاد پیدا ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ نکاح جیسا ایک عمل ہم کو عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے ایک طرف ہماری حاجتیں، اپنی خواہشات پوری ہو رہی ہے اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں حلال پاکیزہ اولاد عطا فرما رہے ہیں. چھٹی خصوصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس نکاح کرنے والے پہ اترتی ہے. حصول نصرت الہی کا ذریعہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. تین آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. المکاتب الذی یرید الاداء. پہلا وہ شخص جو مکاتب ایک قسم کے غلام کو کہتے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں نہیں ہے. وہ غلام مکاتب جو اپنی آزادی کے لیے اپنے مالک سے آپس میں سودا کرتا ہے، اللہ کی مدد اس غلام کے اوپر ہوتی ہے. الناکح الذی یرید العفاف. دوسرا وہ شخص جو نکاح کر رہا ہے اس بنیاد پر تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، زنا سے بچ جاؤں، اس نیت سے نکاح کرتا ہے، اس آدمی کے اوپر اللہ کی مدد اترتی ہے. اور تیسرا شخص والمجاہد فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. یہ جہاد کا لفظ بہت عام ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں. مختصر یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چاہے وہ عبادت کی لائن ہو، چاہے وہ اعمال کی لائن ہو، چاہے وہ معاملات کی لائن ہو، یا چاہے وہ کسی اور قسم کی لائن ہو جو اللہ کی طرف پہنچانے والی ہو، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اور یہ چھٹی خصوصیت ہے کہ نکاح کرنے سے اللہ کی مدد اس نکاح کرنے والے پر اترتی ہے. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان نکاح کی خصوصیتیں بیان کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھنی چاہیے
کہ نکاح سنت طریقے سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح جتنا سادہ، جتنا کم خرچ والا ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکاح میں برکت عطا فرمائے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اعظم نکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح میں برکتیں اتارتے ہیں جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں، ہمارے نکاحوں کا اور شادیوں کا کیا حال ہے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جتنا نکاح مہنگا کرو گے زنا اتنا سستا ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائے، جہیز کے نام سے، شادی کے نام سے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ایک مالدار قسم کا آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ تو خرچ کر ڈالے گا، لیکن اس شادی کو دیکھ کے اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک غریب آدمی راتوں کی تنہائی میں سسک سسک کر روئے گا، اس کی لڑکی روئے گی، ہائے افسوس میرا نکاح اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے پاس جہیز کے لیے یا میری نکاح کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جتنا نکاح مہنگا ہوگا زنا اتنا عام ہو جائے گا، اور جتنا نکاح سستا ہوگا زنا اتنا بھاری ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کی ایک ایک سنتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے وہ نکاح کے تعلق سے ہے۔ مجھے نکاح کے بارے میں چند چیزیں بتانی ہیں آپ کو کہ نکاح جو ہے ہم سادگی سے کریں۔ اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو اس مال کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم شادی میں لوگوں کے سامنے دکھلاوا کریں۔ فلاں سیٹ جو ہے اس نے اپنے لڑکے کا نکاح کتنا شاندار کیا تھا، اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے، چند دن تک لوگ تعریف کریں گے، پھر کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی نکاح میں زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے نکاح میں سے برکتیں اٹھا دیتا ہے۔ اور بارہا ہم سب کو تجربہ ہے، جن جن لوگوں نے شادیوں میں کثرت سے مال خرچ کیا ہے اکثر ان کے نکاح ٹوٹ جایا کرتے ہیں نبی کے ارشاد کے خلاف۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کو نیتیں کرنی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آئندہ کے اعتبار سے اگر ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اگر نکاح کرنے کا کوئی ایسا مرحلہ پیش آئے تو ہم خود اس سے شروع اور ابتدا کریں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شادی کے اندر اگر زیادہ مال خرچ کرنا مقصود ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ روئے زمین پر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ سید الکونین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ اتنے بڑے نبی ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم بولو تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کے تمہارے حوالے کر دے وے۔ سید البشر ہے، سید الانبیاء ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کا ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اتنے بڑی شخصیت کے مالک جب ان کا نکاح ہو رہا ہے تو کس انداز میں ہو رہا ہے، کبھی نہیں پڑھا ہم نے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے واسطے سوچے آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ شادی کے نام پہ لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس میں پیسے نہیں ہیں قرضہ لیتا ہے، اپنے گھر کو بیچ دیتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کو، زمین کو بیچ دیتا ہے اور اس پیسے کو لا کے نکاح کرواتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر نکاح میں زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے محبتیں بڑھتی اور برکتیں اترتی تو سب سے زیادہ دنیا میں خرچ کون کرتا؟ ہمارے نبی کرتے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو ایک ہی واقعہ بتاؤں، ایک ہی واقعہ۔ سید البشر کا نکاح کس انداز میں ہو رہا ہے۔ غزوہ خیبر میں سے آپ واپس ہو رہے ہیں، راستے میں غزوہ خیبر ایک جنگ ہوئی تھی،
اس جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ابھی مقام پہ پہنچے نہیں ہیں، راستے ہی میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ یہ حضرت صفیہ کون ہے؟ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی عورت ہے، خاندان بہت اونچا ہے۔ جنگ خیبر سے واپسی کے وقت میں راستے میں آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا ہے۔ سوچئے سفر میں نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ کارڈ چھپانے ہیں اور رشتہ داروں کو ایک ایک کو یاد کر کر کے فہرست بنا کے دعوت دینی ہے، مہندی کی رسم ادا کرنی ہے، ہال بک کرنا ہے، لاکھوں روپے دعوت ولیمہ میں خرچ کرنے ہیں، یہ تصور بیٹھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے میں غریبوں کی لڑکیاں زنا کے حوالے ہو رہی ہے۔ یہ ہماری بہنیں ہیں، اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی ہمارا معاشرہ کہاں جا کے ٹھہرے گا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو خرچ کرنے کے اور بھی بہت سارے مراحل ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا نکاح راستے میں سفر میں ہو رہا ہے، سادگی کے ساتھ میں، اور نکاح ہو جانے کے بعد میں ولیمہ کیسے ہوا وہ بھی سن لیجئے۔ نکاح تو ہو گیا، رخصتی بھی ہوئی نہیں ہے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا سارے لشکر والوں نے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا گیا، اور آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا جس کے پاس جو کچھ ہے دسترخوان میں لا کے جمع کرو۔ کسی نے گھی لا کے رکھا، کسی نے پنیر لا کے رکھا، کسی نے ستو لا کے رکھا، کسی نے گیہوں لا کے رکھا۔ ہر صحابی نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ سامان لا کے اس دسترخوان میں رکھا۔ ساری چیزوں کو ملا کر ایک مکس کر کے ایک مٹھائی بنائی گئی جس کو عربی میں ہیس کہتے ہیں۔ ہیس ایک قسم کی عربی زبان میں مٹھائی ہوتی ہے۔ وہ مٹھائی تیار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کھا لو، یہ میرا ولیمہ ہے۔ کتنا سادہ ولیمہ، کوئی پیسہ نہیں لگا، صحابہ کو اعلان کر کے مال جمع کر دیا، کہہ رہے تمہاری ماں کا ولیمہ ہے، کھاؤ۔ یہ وہ شخصیت کا ولیمہ ہے جو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، ہمارے پاس اگر زیادہ مال ہے تو ہم سادگی سے نکاح کریں اور جو پیسے بچ جائے اس پیسوں سے اپنے غریب اپنی دوسری لڑکیوں کا نکاح کرائے۔ کتنا اونچا ثواب ہے۔ ارے حضور تو حضور، آپ کے جان نثار صحابہ تھے، اللہ اکبر، ان کے نکاح کی آپ تاریخ پڑھیں گے، واقعے میں تنہائی میں روئیں گے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک صحابی کا قصہ بتاتا ہوں، ایک صحابی کا، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ میں سب سے بڑے مالدار، ملین سب سے بڑے مالدار، آپ کا نکاح کس انداز میں ہو رہا ہے؟ خود حضور پاک علیہ السلام مدینہ میں موجود ہے، آپ کو خبر تک نہیں دی گئی۔ نکاح ہو رہا ہے مدینہ میں اور حضور پاک علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح ایک ضرورت کی چیز ہے۔ جس طریقے پر ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہم کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے، کسی کو دعوت دیتے، کوئی کارڈ چھپاتے، بھائی میرے کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانے جا رہا ہوں، آپ بھی آ جاؤ، بھائی آپ بھی آ جاؤ۔ پیاس لگتی ہے، پانی پینے کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اعلان نہیں کرتے، پانی پی لیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ اسی طرح یہ نکاح ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ایک سماجی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کارڈ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کر کے سب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی عالی شان دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ میں سب سے بڑے مالدار ہیں، سب سے بڑے مالدار ہیں۔ نکاح اس سادگی سے ہو رہا ہے
کہ حضور پاک علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے۔ دوسرے دن جب شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں ان کے کپڑوں کے اوپر ایک دھبا دیکھا، جیسے اس زمانے میں عورتیں ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہے، اس زمانے میں ایک مخصوص قسم کی خوشبو ہوا کرتی تھی، پیلے کلر کی، زرد کلر کی، تو وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پہ دھبا جو دکھ رہا ہے کیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول میرا کل نکاح ہو گیا، اگر آپ اور ہم ہوتے تو نہ معلوم کتنا سنا دیتے۔ پڑوس میں رہتا ہوں، میرے کو دعوت نہیں دی، میں تیرا قریبی رشتہ دار، مجھے دعوت نہیں دی، کیسے تو نے شادی کر لی؟ قربان جائیے جان نثار صحابہ کے اوپر نکاح اتنی سادگی سے کیا کہ خود حضور پاک علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، اور جب دوسرے دن مجلس میں آتے ہیں تو خود حضور پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ کس چیز کا کلر ہے؟ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ آپ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، مجھے کیوں دعوت نہیں دی، میں مدینہ میں موجود تھا، کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ اولم بشات، اے عبد الرحمن شادی کر لی، اللہ تیرے نکاح میں خوب برکتیں دے۔ اب شادی کے بعد میں ولیمہ کی ایک رسم ہوتی ہے، ولیمہ کر لے اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہو، اولم بشات، ایک ولیمہ کر لے ایک بکری کے ذریعے۔ آپ نے خوب دعائیں دی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اور یہ کتنے بڑے مالدار تھے، کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے مالدار تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا، انتقال ہو گیا، جب مال وراثت تقسیم کرنے پر آئے تو ان کے گھروں میں سونا اور چاندی اتنا تھا کہ کلاڑی کے ذریعے اس کو کاٹنا پڑ رہا تھا۔ سوچئے آج ہمارے پاس 1 2 3 4 تولہ سونا ہو جائے تو آدمی پھولے نہیں سماتا، چلنے کا چال ڈھال بدل جاتا ہے۔ یہ صحابی کے پاس میں اتنا مال ہے کہ سونے چاندی کو کلاڑی کے ذریعے کاٹا جا رہا ہے، اور کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ کاٹنے والے کلاڑی سے جب کاٹتے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کاٹتے کاٹتے چھالے پڑ گئے، اتنا مال۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی 4 بیویاں تھی، ہر بیوی کے حصے میں 80,000 سونے چاندی کے سکے آئے تھے اس زمانے میں، 80,000 سکے، اور 1,000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 3,000 بکریاں، اتنا سارا مال چھوڑ کے دنیا سے گئے تھے۔ لیکن حال کیا تھا؟ سادگی کے ساتھ میں نکاح کر کے دنیا سے گئے۔ اس لیے آج ہم بھی یہ نیتیں کر لے ہوئے، نکاح کرنا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم جو اہتمام کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، کھانے والے تو کھا کے چلے جائیں گے، بلکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ بیچارہ جس نے ولیمہ کی دعوت کی ہے اس نے تو پوری کوشش لگا دی کہ میں اچھے سے اچھا کھانا اپنے مہمانوں کو کھلاؤں، لیکن کیٹر میں سے یا ہوٹل میں سے یا جہاں بھی پکا کے کھانا آیا ہے کچھ مرچ مسالہ 19-20 ہو گیا تو یہ کھانے والے اس کھلانے والے کو بد دعا دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ آج ماحول جو ہے ہر آدمی کو پتا ہے کیسا ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، اور ایسے حال میں اگر وہ نکاح کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا قرض لے کر، یہ آدمی جو ہے نا مقروض ہوتا چلا جائے گا۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نکاحوں کو سادگی کے ساتھ میں کریں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی برکتیں ہمارے نکاح میں آئے گی، اور اس نکاح کے طفیل میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک اور صالح اور دیندار پیدا ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اس طریقے پر سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب حضرات کو نکاح کرنے کا مطلب یہ کہ آدمی کی اولاد ہوتی ہے، اس کی اولاد کی نکاح کرنے کا مرحلہ آئے گا، ہم اپنے اولاد کا نکاح جو ہے سنت اور شریعت کے مطابق کرے۔ اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔